فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. اور اے محبوب، اور اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے. پیچھے بات ہوئی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو آپس میں اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے نفرت اور عناد کے باعث تھا. یہ ہم پیچھے پڑھ آئی کل. اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اب آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تو اے محبوب اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں اور یہ نہ مانے بات کو، یعنی اتنے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھیں، فقل تو پھر آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا، یا اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا. اب اس میں یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، مجوس ہوں یا بت پرست ہوں، یہ ان سب کے متعلق فرمایا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مخالف ہے، بھلے وہ یہودیوں میں سے ہے، وہ عیسائیوں میں سے ہے، وہ مجوسیوں میں سے ہے، وہ بت پرستوں میں سے ہے، مشرکین میں سے ہے، ان سب کے لیے یہ فرمایا گیا. کہ کیونکہ اس سے پہلے پیچھے یہ فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب نے علم آنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اختلاف کیا، اور وہ حضور کی نبوت کو پہچانتے تھے کہ وہ یہودی آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ جو شہر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو آخری نبی کی ہیں، یا وہ حضور کو ویسے پہچانتے تھے. پیچھے بے شمار جگہوں پر اس کا ذکر گزرا. تو اس کے باوجود انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا اور اپنے کفر کے اوپر وہ ڈٹے رہے، اپنے کفر کے اوپر وہ جمے رہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے جواب میں محبوب آپ یہ کہیں کہ میں نے تو اللہ کے حضور میں اپنا سر نیاز خم کر دیا، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا، تم نہیں نہ جھکا رہے. میں نے یا جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا، وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کیونکہ اس سے پہلے بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہوئے تھے. مثلا
درخت آپ کے بلانے پر چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، ہرنی نے آپ سے کلام کیا، ایک گو نے کلمہ شہادت پڑھا، پتھر آپ کے اوپر درود اور سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے اور پتھر آپ کو سلام عرض کرتے تھے، چاند اور سورج آپ کے زیر تصرف تھے۔ تو ان تمام نشانیوں میں بھی آپ کے دین کے سچا ہونے کی نشانیاں موجود تھیں، ان تمام معجزات کے اندر بھی۔ اچھا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب الحی القیوم ہے، تو اب جو عیسائی تھے ان کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو گیا، یا یہودیوں کا، کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور پھر یہ کہ جو خدا ہے وہ خود سے ہے اور دوسروں کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے والا ہے مخلوق کو۔ تو اب عیسائیوں کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ خدا تو وہ ہے جو خود سے زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود سے زندہ نہیں ہے، ان کو زندہ کرنے والا خدا ہے۔ اور انہوں نے جن چند لوگوں کو زندہ کیا تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن اور اللہ کی دیے ہوئے تصرف اور بزرگی سے کیا۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر عیسائیوں کے عقیدے کے متعلق ان کو سولی دی گئی، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو وہ فوت ہو گئے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا تب وہ فوت ہو گئے۔ بہرحال جو یہ ساری باتوں کو سامنے دیکھتے ہوئے قیامت سے پہلے ایک دن انہوں نے فوت ہونا ہے۔ اچھا، اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر والے معجزے کا بھی ذکر فرمایا جو پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں، جس میں مسلمانوں کی جماعت بہت قلیل تھی، مگر کافروں کو وہ کتنا نظر آتی تھی؟ اپنے سے بھی دوگنا، مشرکین کو اپنے سے بھی دوگنی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد، جو کہ بظاہر 305 اس وقت یا 313 ٹوٹل تھے، مگر کافروں کو وہ اپنے سے دوگنے 2000 دکھائی دیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اپنی شہادت کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہود اور نصارہ کی جو بد عقیدگی تھی اور ان کے تمام شبہات کا رد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کے حق ہونے پر اللہ نے تمام دلائل قائم کیے۔ اب اگر ان تمام دلائل کے باوجود یہ لوگ اپنے کفر کے اوپر اصرار کرتے ہیں تو محبوب پھر آپ فرما دیجئے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو اے محبوب پھر آپ فرما دیجئے اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں کہ پھر میں نے تو اللہ کے لیے سر جھکا دیا، اور جس نے بھی میری پیروی کی اس نے بھی اللہ کے لیے سر جھکا دیا، یا میں نے سر تسلیم خم کر دیا
جس نے بھی میری پیروی کی اس نے بھی اللہ کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا۔ تم یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہو، ابھی بھی اڑے ہوئے ہو۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اہل کتاب کو یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو آپ یہ کہیں، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئی ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے۔ اگر وہ ابھی بھی اسلام کو قبول نہیں کر رہے تو آپ کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے ان تک حق بات کو پہنچا دیا۔ آپ کے ذمہ یہ تھا کہ آپ ان تک دین کو پہنچا دیں، اور اللہ جو ان سے وہ خوب دیکھنے والا ہے، بہت زیادہ۔ اب یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ واضح کر دیں کہ ہم تمہیں جو اسلام کی بار بار دعوت دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ شاید تم ہمارے اندر داخل ہو جاؤ گے تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی، یا شاید ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اب یہ مسلمانوں کو یہ بتا رہے کہ محبوب آپ ان کو ایک چیز یہ بتا دیں کہ تمہیں جو بار بار اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، بت پرستوں کو، مجوسیوں کو، کہیں تم اس گمان میں تو نہیں ہو کہ یہ ہمیں اس لیے دعوت دے رہی ہیں کہ اگر ہم اسلام لے آئیں، ان کے دین کو قبول کر لیں، اس میں داخل ہو جائیں تو ہماری وجہ سے ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ یہ مصلحت سے کام لے رہی ہیں، یہ مصلحت سے کام لے رہی ہیں، یہ صرف اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں اسلام میں داخل کر کے، ہمیں اسلام میں داخل کر کے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے اندر داخل ہو جاؤ گے تو ہمارا گروپ ایک بڑا ہو جائے گا یا ہماری طاقت جو ہے یہ بڑھ جائے گی، نہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ایک مصلحت کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو الٹا کہ شاید ان کا فائدہ ہے، یہ ہمیں اپنے اندر داخل کر کے اپنے گروپ کو بڑا کرنا چاہتی ہیں، اپنی جماعت کو بڑا کرنا چاہتی ہیں، اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتی ہیں تاکہ دوسرے گروپس کے ساتھ لڑا جا سکے۔ نہیں نہیں نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ ہم جو تمہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا فائدہ، اور اگر پھر بھی ضد پر اڑے رہو گے اور اس کو قبول نہ کیا تو ہمارا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بلکہ اپنی دنیا کا بھی بیڑا غرق کر لو گے اور آخرت بھی اپنی خراب کر دو گے۔ ہم تو ادھر 300 تھے اور ابھی تم پیچھے پڑ آئے ہو اور سن آئے ہو اور دیکھ آئے ہو جنگ بدر کے اندر، ادھر 1000 تھے اور ادھر 300 کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ادھر تمام کے پاس اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور اناج تھا اور ہر چیز تھی اور پیسے کی فراوانی تھی،
اور پھر وہ زبردست جنگجو تھے، یہ تو جنگ کرنا بھی نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اگر ہم تمہیں شکست دے سکتے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ ہم تمہیں اپنے اندر داخل کر کے اپنی تقویت یا اپنی طاقت یا اپنی فورس یا اپنے گروپ کو ڈبل کرنا چاہتی ہیں۔ نہیں، ہم نے جو حق ہے اور جو سچ ہے، ہم نے وہ پیغام تم تک پہنچانا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے اگر تم اسلام کو قبول کر لو۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ چیز یہاں پر فرمائی کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے اگر اسلام قبول کر لو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔